بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عزیز القدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے تفسیر کے درس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ ابھی اعلان کیا گیا کہ ابھی ایک مختصر سا درس ہوگا ہماری روٹین کے مطابق، اور اس کے بعد انشاءاللہ تقریب تقسیم انعامات ہوگی، جس میں مرکز دعوت الجالیات کے زیر انتظام 3 مسابقات میں کامیاب ہونے والے بچوں اور بچیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے اور سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سے پہلے ہم روٹین کے مطابق اپنا درس تفسیر، اور یہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم تفسیر قرآن الحمدللہ 2 جمعے پہلے یعنی 3 جنوری کو ختم کر چکے ہیں، اور پھر ہم نے پچھلے جمعہ سے کچھ لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ لیکچرز قرآن مجید کے ہی متعلق رمضان المبارک کی آمد تک چلتے رہیں گے باذن اللہ تعالی۔ پھر رمضان المبارک میں ہمارا یہ درس نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ ہم تفسیر نئے سرے سے شروع کریں گے باذن اللہ تعالی۔ پچھلے جمعہ جو ان لیکچرز کے سلسلے میں پہلا لیکچر تھا، اس کا عنوان تھا کہ قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ اس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن مجید یہ ایک کتاب ہدایت ہے اور یہ ایک کتاب نصیحت ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں ہدایت ملے۔ اور قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ تاکہ ہمیں اس کتاب سے نصیحت حاصل ہو، اس سے ہمیں عبرت حاصل ہو۔ اور قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید اللہ کے دین کا اور اللہ کی شریعت کا منبع اور مصدر ہے۔ شریعت کو سمجھنے کے لیے اس قرآن مجید کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ آج ہمارے لیکچر کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن مجید کا تعارف۔ جب تک کہ ہماری وہ تقریب شروع ہوتی ہے تو اس تقریب کے شروع ہونے تک ہم قرآن مجید کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لیکچر آج مکمل نہ ہو، یہ ٹاپک یا یہ موضوع آج مکمل نہ ہو، تو اس کو انشاءاللہ اگلے جمعہ مکمل کیا جائے گا باذن اللہ تعالی۔ تو جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس کے مطابق ہم قرآن مجید کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ یہ مصحف جو ہمارے سامنے ہے، اس کو القرآن کہا جاتا ہے۔ لفظ القرآن، سب سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ القرآن، اس کی لغوی تعریف یہ ہے کہ یہ مصدر ہے قرأ یقرأ سے، قرأ یقرأ قرأً وقرآنًا، مصدر۔ اور قرأ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرأ کا معنی پڑھنا بھی ہے، تلاوت کرنا بھی ہے، اور قرأ کا معنی جمع کرنا بھی ہے۔ تو لفظ قرآن جو ہے، اگر یہ پڑھنے اور تلاوت کرنے کے معنی میں ہو تو یہ مصدر بمعنی مفعول ہوگا، یعنی قرآن کا معنی کیا ہے؟ مقروء یا متلو، وہ کتاب جس کی قراءت کی جاتی ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے اور جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان موجود ہیں جو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔
اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اور آج نہیں بلکہ جب سے یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے تب سے اس قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے اور اس کتاب کی قراءت کی جا رہی ہے، اور قیامت تک یا جب تک اللہ رب العزت چاہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ اس کتاب کو دنیا میں رکھے گا، اس کو پڑھنے والے بھی باقی رہیں گے، اس کی تلاوت کرنے والے بھی باقی رہیں گے۔ جب اللہ رب العزت چاہے گا اس کتاب کو اٹھا لے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے کا اور اس کی تلاوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور یہ قیامت کے عین قریب ہوگا۔ تو لفظ قرآن یہ مصدر بمعنی مفعول ہو تو اس کا معنی ہے وہ کتاب جو کہ مقروء ہے یا مطلوب ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے اور جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور لفظ قرآن اگر اس کا معنی جمع کرنا ہو تو یہ لفظ قرآن مصدر بمعنی فاعل ہوگا، یعنی جمع کرنے والی کتاب۔ اور اس کتاب نے کس کس چیز کو اپنے اندر جمع کر رکھا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بے شمار اور ان گنت چیزیں ہیں جو اس کتاب نے اپنے اندر جمع کر رکھی ہیں، بے شمار ذخائر ہیں، خزانے ہیں جو اس کتاب نے اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اس کتاب کے اندر اخبار بھی ہیں، یعنی خبریں۔ خبروں سے مراد ہمارے نبی سے پہلے جو پہلے انبیاء آئے ان کی خبریں، ان کے واقعات اور ان کی قوموں کے تفصیلی واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خاص طور پر جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ان کا اور ان کی قوم کا ذکر اور ان کے واقعات کا ذکر بہت زیادہ کیا گیا ہے، یہ اخبار ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن کے بارے میں، قیامت کا دن کیسے واقع ہوگا، وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا، وہ کس قدر خطرناک دن ہوگا، اور اس میں کتنی سختیاں، کتنی شدتیں ہوں گی۔ اور اس دن جب اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا، وزن ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت نام اعمال کی تقسیم کرے گا، پھر اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو جنت میں بھیجے گا تو کچھ لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا۔ پھر جنت کے اندر کیا ہے، جہنم کے اندر کیا ہے، جنت کے اندر کون کون سی نعمتیں ہیں، تفصیلی ذکر موجود ہے قرآن مجید کے اندر۔ جہنم کا عذاب کس قسم کا ہے، کتنا سنگین ہے، جہنم کی آگ کس قسم کی ہے، اس کا بھی قرآن مجید کے اندر تفصیلی ذکر موجود ہے۔ یہ اخبار ہیں، جہاں پچھلی قوموں اور پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کے اخبار ہیں، ان کے واقعات ہیں، وہاں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ذکر کیا ہے۔ یہ اخبار ہیں، ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس کتاب نے اپنے اندر اور کیا کچھ جمع کر رکھا ہے، اس کے اندر احکام بھی موجود ہیں، اس کے اندر نماز کے احکام ہیں، اس کے اندر روزے کے احکام ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ کے احکام ہیں، اس کے اندر حج کے احکام ہیں، اگرچہ تفصیلی نہیں لیکن جملہ احکامات موجود ہیں، مختصر احکامات موجود ہیں، مجمل احکام موجود ہیں، اور ان کی ڈیٹیل اور تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ قرآن اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے، اخبار و واقعات کو بھی، قصص کو بھی، اور قیامت کے حوالے سے بھی، اور احکام شریعت کو بھی اس قرآن نے اپنے اندر جمع کر رکھا ہے۔ اس کے اندر وعظ اور نصیحت کی بے شمار باتیں موجود ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ یہ کتاب نصیحت ہے، اور سب سے بہتر طریقہ نصیحت حاصل کرنے کا کیا ہے کہ اس کتاب اللہ کو پڑھا جائے اور اس کتاب اللہ کو سمجھا جائے، اس کے اندر تدبر اور غور و فکر کیا جائے، اس کے ساتھ آپ کو نصیحت حاصل ہوگی۔ المہم یہ ہے کہ یہ کتاب القرآن کا جو لفظ ہے، اگر یہ جمع کرنے کے معنی میں ہو، جیسے کہ ہم نے کہا کہ قارئ سے ہے یہ لفظ قرآن، جو بچے یہاں اس ہال کے اندر بیٹھے ہیں وہ پچھلے ہال کے اندر چلے جائیں۔ ہاں جی، تو آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ لفظ قرآن قارئ سے ہے، اس کا معنی اگر پڑھنا، تلاوت کرنا ہو تو قرآن بمعنی مفعول ہوگا، مطلوب، مقروء، پڑھی جانے والی کتاب۔
تلاوت کی جانے والی کتاب، اور اگر یہ جمع کرنا کے معنی میں ہو تو یہ قرآن کا جو لفظ ہے یہ بمعنی فاعل یعنی جامع، یہ کتاب جامع ہے، یہ قرآن جامع ہے جس نے اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو جمع کر رکھا ہے، جس کی تھوڑی تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ یہ تو اس کی لغوی تعریف۔ قرآن کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، یہ شرعی اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، المنزل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے سب سے پیارے اور سب سے آخری نبی اور سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنا ضروری ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے سب سے افضل فرشتے حضرت جبریل امین کے ذریعے اپنے سب سے افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس قرآن کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا سورۃ الناس پہ ہوتی ہے۔ یہ کہنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ اس قرآن مجید کو ناقص سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ جو لوگ اس کتاب کے اندر نقص کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کا عقیدہ یقیناً کفریہ عقیدہ ہے، کیونکہ وہ کتاب اللہ پر اس طرح ایمان نہیں لاتے جس طرح کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ رب العزت کا کلام کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو آیات موجود ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً کلام فرمایا، جس کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سنا اور پھر اس کو وہ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اس کو نازل کیا۔ یہ حقیقتاً اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ نے جس کے ساتھ نطق فرمایا، جس کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ جس طرح باقی صفات کے اندر ہم عقیدہ کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، اسی طرح کلام اللہ جو اللہ کی صفت ہے اس کے بارے میں بھی بطور یاد دہانی دوبارہ یہ عقیدہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ اللہ کی اس صفت کے اندر اللہ کے اس کلام کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا کلام کرنا ویسا ہے جیسا کہ مخلوق کلام کرتی ہے یا کوئی انسان کلام کرتا ہے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو صفات ذکر فرمائیں، چاہے وہ ذاتی صفات ہوں یا دیگر صفات ہوں، اللہ تعالیٰ کی ان تمام کی تمام صفات پر ہم ایمان لاتے ہیں اس طرح جس طرح اللہ رب العزت کی صفات اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کے لائق ہے۔ اور ان صفات کے اندر ہم مثال بیان نہیں کر سکتے، ان صفات کے اندر ہم تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں، ان صفات کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ان صفات کے اوپر اسی طرح سے ایمان لانا ضروری ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کا کلام ویسے ہے، اللہ ویسے کلام کرتا ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ کی عظمت کے لائق ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام وہ ہے کہ جو معجز ہے۔ معجز کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے کلام نے عاجز کر کے رکھ دیا ہے دنیا بھر کے فصیح اللسان لوگوں کو، جو اس وقت تھے، جو بعد میں آئے، جو آج تک ہیں، آج ہیں یا جو بعد میں آئیں گے، تمام کے تمام بلغاء کو، فصیح اللسان لوگوں کو اس اللہ کے کلام نے عاجز اور بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ کس چیز سے؟ اس چیز سے کہ اس جیسا کلام اگر کوئی لانا چاہے، حتیٰ کہ دنیا بھر کے لوگ مل کر بھی اگر لانا چاہیں تو اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی بیان فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر جن و انس مل جائیں، وہ سارے کے سارے مل کر اس قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں یا اللہ کے اس کلام جیسا کلام لانا چاہیں، تو وہ سارے ایک دوسرے سے تعاون کر کے بھی، ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی وہ اس کلام جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے،
اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے برقرار ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی صفت جس کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینا جائز نہیں۔ جو اللہ کی اس صفت کو مخلوق کی صفات یا مخلوق کی صفت کلام کے ساتھ تشبیہ دے گا وہ یقیناً کافر ہوگا۔ اللہ کی کسی بھی صفت کو، جیسے کہ اللہ رب العزت کا آنا ہے، اللہ رب العزت کا خوش ہونا ہے، اللہ رب العزت کا مسکرانا ہے، اللہ رب العزت کا نزول کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو، رات کے آخری تہائی حصے کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے۔ وہ نزول کیسا ہے اس کی کیفیت نہیں جانتے، اور اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں، اور اس کی مثال بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا معنی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے، نازل ہوتا ہے اللہ رب العزت۔ کیسے نازل ہوتا ہے؟ ویسے جیسے اللہ کی عظمت اور اس کی شان کے لائق ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قرآن ہے کیا؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور یہاں ایک سوال ہے، ہم نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے؟ کیا یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے؟ کیا یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے؟ پھر سوال کر رہا ہوں میں۔ کچھ لوگ ہاں بھی کہہ رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ میرے بھائی، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آئیے میں آپ کو 2 فتوے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں ہے۔ ہارون الرشید جو اپنے دور کے خلیفہ تھے اور بڑے نیک تھے، اچھے تھے، انہیں یہ پتہ چلا کہ ایک شخص جس کا نام بشر المریسی تھا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور اس دور کے اندر یہ فتنہ بڑے زوروں پر تھا، خلق قرآن کا فتنہ۔ تو بشر المریسی کے بارے میں ہارون الرشید امیر المومنین کو پتہ چلا کہ یہ اسی بات کا قائل ہے اور یہ فتنہ پھیلا رہا ہے لوگوں کے اندر کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ تو انہوں نے کہا للہ علی ان اظفرنی بہ، میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے اس کو پکڑنے کا، اس کو گرفتار کرنے کا موقع دے دیا تو قتلتہ قتلۃ ما قتلتها احدا، کہ میں اس کو ایسے برے طریقے سے قتل کروں گا کہ اس جیسا کسی اور کو قتل نہیں کروں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خلق قرآن کا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اور آگے ہم چل کے بتائیں گے کہ جو شخص بھی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ اب آپ کو اس سوال کا جواب معلوم ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سیریس اور بڑا سنجیدہ سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ صرف اسی لیے رکھا کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ دوسرا فتویٰ، امام ابو یوسف، آپ نے سنا ہو، یہ قاضی تھے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے۔ ان کو بھی جب یہی بشر المریسی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگوں میں فتنہ پھیلا رہا ہے اور خلق قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو اس نے کہا، امام ابو یوسف القاضی نے کہا کہ جیئونی بشاہدین، میرے پاس صرف 2 گواہ لے کے آؤ، یشہدان علی المریسی، کہ جو مریسی کے خلاف گواہی دے دیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت نہیں بلکہ یہ مخلوق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر 2 گواہ میرے پاس لے آؤ گے، واللہ لأملأن ظہرہ وبطنہ بالسیاط، اللہ کی قسم میں اس کی پیٹھ پر اور اس کے پیٹ پر کوڑے مار مار کے اس کی بری حالت کر دوں گا اور اس کو ختم کر دوں گا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ تو امام ابو یوسف کا فتویٰ کیا تھا کہ اس کو میں سزا دوں گا کوڑوں کی، مار مار کے اس کی بری حالت کر دوں گا، جبکہ ہارون الرشید جو امیر المومنین تھے ان کا یہ فیصلہ تھا کہ میں ایسے شخص کو قتل کر دوں گا اور ایسے برے طریقے سے قتل کروں گا کہ اس جیسے کسی اور کو قتل نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ میں اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں۔ یقیناً ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت جس کو مخلوق
کی صفت کے ساتھ تشبیہ دینا جائز نہیں۔ عفان بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دور کے اندر شعبہ اور حماد بن سلمہ اور حسن بصری اور ان کے شاگرد اور ان جیسے بہت سارے محدثین کو پایا جو یہ کہتے تھے کہ القرآن کلام اللہ لیس مخلوقا، کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ قیل لہ، تو یہ عفان بن مسلم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جو میں نے اپنے دور کے محدثین سے سنا تھا، تو کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ اگر تم یہ بات کرو گے تو تمہارا رزق بند کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق کے فیصلے تو آسمان سے ہوتے ہیں، اگر میری اس بات کے بدلے میں میرا رزق بند کر دیا جائے گا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس دور کے اندر حاکم وقت کی طرف سے ان کو 1000 درہم کا وظیفہ ملتا تھا، جو انہوں نے صرف اس عقیدے کو بچانے کی خاطر اور اس عقیدے کے تحفظ کی خاطر کہ قرآن یہ مخلوق نہیں اللہ رب العزت کی، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس عقیدے کو بچانے کی خاطر اور اس عقیدے کے تحفظ کی خاطر انہوں نے حاکم وقت سے 1000 درہم کا جو وظیفہ تھا وہ لینا چھوڑ دیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کتنا ضروری ہے کہ یہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ امام ابو حاتم اور امام ابو زرع ابو حاتم بھی راضی تھے اور ابو زرع بھی راضی تھے۔ یہ دونوں محدثین اپنے دور کے بہت بڑے محدثین، وہ بیان کرتے ہیں کہ ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار، تمام شہروں اور تمام ملکوں کے اندر ہم نے علماء کو پایا ہے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ الایمان قول و عمل، کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ اس دور کے اندر بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان صرف قول کا نام ہے، یعنی زبان سے انسان اقرار کر لے، اللہ رب العزت پہ ایمان لانے کا اعتراف کرے زبان سے، نبیوں پہ ایمان لانے کا اعتراف کر لے، زبان کے ساتھ اقرار کر لے تو یہ کافی ہے، تو اس کے ساتھ عمل ضروری نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں دونوں محدثین ابو حاتم بھی اور ابو زرع بھی کہ ہم نے تمام کے تمام شہروں کے اندر جن علماء کو پایا، اس دور کے سارے محدثین اور اہل السنہ والجماعہ کے علماء کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، صرف قول نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی اس عقیدے کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، ایمان نیک اعمال کے ساتھ بڑھتا ہے اور برائیوں کے ساتھ، برے اعمال کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ ایمان کا جو لیول ہے وہ نیک اعمال کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے ویسے ویسے ایمان کا لیول جو ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے۔ اور تیسری بات والقرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اور یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی اور بہت سارے محدثین نے یہ عقیدہ ذکر کیا، میں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا کلام یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ یقینی طور پر کافر ہے۔ اس کو موقع دیا جائے گا کہ بھائی اپنے اس کفریہ عقیدے سے توبہ کر لو، اگر وہ توبہ کر لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو حاکم وقت یا قاضی جو ہے وہ اس کے بارے میں قتل کا فیصلہ کرے گا کہ اس کی گردن کو اتار دیا جائے کہ جو کفریہ عقیدہ رکھتا ہے، اور کفریہ بھی یہ کفر بھی کفر اکبر ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے دین سے خارج کر دیتا ہے، تو قاضی اور حاکم اس کو موقع دے گا کہ یا تو توبہ کر لو، اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر تمہاری گردن کو کاٹ دیا جائے گا، سزا کے طور پر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ کتنا ہی سنجیدہ۔ امام سفیان الثوری کہتے ہیں کہ من زعم ان قول اللہ عز وجل یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کا یہ جو فرمان ہے یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم یہ مخلوق ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا، کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے، دعویٰ کرے کہ یہ مخلوق ہے، فہو کافر زندیق حلال دمہ، وہ بندہ کافر ہے، زندیق ہے اور اس کا خون حلال ہے، یعنی سزا کے طور پر اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ کس کے لیے؟ حاکم وقت کے لیے یا قاضی کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، یہ ایک اور محدث ہیں، کہتے ہیں القرآن کلام اللہ
قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ لیکچر، اس کا عنوان کیا ہے؟ قرآن کا تعارف۔ قرآن کے تعارف میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے، اور جو بندہ اس کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ اس کے کفر میں، کس کے کفر میں؟ جو یہ کہتا ہو کہ قرآن مخلوق ہے، اگر کوئی بندہ اس کے کفر میں شک کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو فتنہ خلق قرآن کے سب سے زیادہ اس کی آزمائش میں شکار ہوئے، جس میں ان کو کوڑوں کی سزائیں دی گئیں، تو امام احمد بن حنبل کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے تو وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم جو ہے یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ امام لالکائی جو ہیں، یہ اہل سنہ کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، جن کی ایک کتاب ہے شرح اعتقادی اصول اہل سنہ۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے تقریباً 550 سے زیادہ علماء اور محدثین کا ذکر کر کے، اور ان کے اقوال کو سند کے ساتھ نقل کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو اہل علم تھے، یہ علماء اور محدثین جو تھے، ان کا عقیدہ یہی تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، اور جو بھی یہ کہ عقیدہ رکھے گا کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ کہتے ہیں یہ 550 سے زیادہ لوگ، جن میں 100 کے قریب ائمہ دین ہیں، 100 کے قریب ائمہ دین ہیں جنہوں نے اپنا یہ عقیدہ بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر سا تعارف اللہ کے اس قرآن مجید کے حوالے سے۔ یہ جو قرآن مجید ہے، یہ اللہ رب العزت کی اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسی قرآن مجید کے اندر، اس قرآن مجید کے متعلق جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ ذرا سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر اسی قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ القرآن العظیم، عظمتوں والا قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ ایک دوسرا، بل ہوا قرآن مجید، اور ایک جگہ پہ فرمایا قاف والقرآن المجید۔ المجید کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا اس قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس قرآن مجید کی بزرگی اور اس کی شان اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا اور بلکہ کئی قسمیں کھا کر، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، انه لقرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا، اور قسم کھانے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا انه لقرآن۔ انا بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام بھی لام تاکید ہے، قسم بھی کھائی، اور کئی الفاظ، کئی حروف تاکید کے طور پر بھی استعمال فرمائے، اور فرمایا کہ انہ لقرآن کریم، یہ بہت ہی عزت والا معزز قرآن ہے، معزز قرآن ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا انہ لکتاب عزیز، یہ کتاب جو ہے یہ عزیز ہے، غالب آنے والی کتاب ہے، دیگر تمام کی تمام دنیا کی ساری کتابوں پہ یہ کتاب غالب رہنے والی کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے سامنے سے باطل آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، اس کے اندر باطل کی آمیزش ہو ہی نہیں سکتی ہے، باطل کی آمیزش سے یہ قرآن مجید پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی قسم بھی کھائی، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کہ کھلی کتاب ہے، واضح ہے، ہر قسم کے ابہام سے، ہر قسم کے اشکال سے پاک اور بالکل واضح کتاب ہے، جس کے اندر اللہ کے دین کے احکام بالکل واضح ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کی قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ کس چیز کی قسم کھاتا ہے؟ اللہ اس چیز کی قسم کھاتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت ہوتی ہے، جس کے اللہ کے نزدیک شان ہوتی ہے، قدر و منزلت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت اس قرآن مجید کو المجید بھی کہتا ہے، العظیم بھی کہتا ہے، کریم بھی کہتا ہے، اور اس کی قسم بھی کھاتا ہے، تو کیا مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید کی عظمت کو نہیں پہچاننا چاہیے، اور اس کتاب کی شان کو نہیں پہچاننا چاہیے، اور اس کتاب کی فضیلتوں کو نہیں پہچاننا چاہیے؟ اور پھر فضیلتوں کو اور اس کی شان کو پہچان کر پھر ہمیں یہ زحمت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں
اور پڑھ کر اس کتاب کو سمجھیں، تاکہ سمجھ کر ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، اور اس سے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ یہ کتاب کتاب نصیحت ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے اوپر جو ذلت اور رسوائی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، میں یہ بات کئی دفعہ اسی درس کے اندر بیان کر چکا ہوں، اس ذلت اور رسوائی کے من جملہ اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھا ہی نہیں، اس کو کتاب نصیحت سمجھا ہی نہیں، نہ اس کو پڑھنے کی زحمت گوارا کی، نہ اس کو سمجھنے کی زحمت گوارا کی، نہ اس کو دستور حیات بنایا، بلکہ اس کو خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر اس کو الماریوں کی زینت بنا کے رکھ دیا، یا پھر اس کو صرف اور صرف بیٹیوں کو جہیز کے طور پر دینے کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ خوبصورت ترین غلاف کے اندر لپیٹ کر اس کو بیٹی کے جہیز کے اندر شامل کیا جاتا ہے، لیکن نہ باپ کو پڑھنے کی زحمت ہوتی ہے، نہ بیٹی کو پڑھنے کی زحمت ہوتی ہے۔ وہ جیسے ایک خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر دیا جاتا ہے، وہ اسی طرح لپیٹا رکھا رہ جاتا ہے، اور اس کو کھول کر پڑھنے کی زحمت نہیں کی جاتی۔ ایک طرف اللہ رب العزت اس کتاب کی قسمیں کھا رہے ہیں، اور اس کتاب کی عظمت اور اس کی بزرگی اور اس کی شان کو بیان کر رہے ہیں، اور ایک طرف ہمارا طرز عمل ہے، مجرمانہ حد تک ہم اس کتاب کے ساتھ ہمارا سلوک ہے۔ ہمیں اس پر یقینی طور پر جائزہ لینا ہوگا۔ اور پھر میرے بھائیوں، یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب قرآن مجید، یہ مصدر شریعت ہے، یعنی شریعت کو اگر لینا ہو تو کہاں سے لیں گے؟ قرآن مجید سے لیں گے، اور صرف قرآن مجید سے نہیں، بلکہ یہی قرآن مجید یہ بتلاتا ہے، یہ قرآن مجید بتلاتا ہے کہ شریعت کو لینا ہو تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی لینا ہو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا رسول تمہیں حکم دیں اس پہ عمل کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول تمہیں منع کریں اس سے تم اجتناب اور پرہیز کرو۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ بہت ہی کھلی گمراہی کے اندر چلا جائے گا۔ ان تمام کی تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مصدر شریعت ہے، شریعت کا مصدر اور منبع ہے، اور اسی قرآن مجید کے حکم کے مطابق شریعت کا جو دوسرا منبع اور مصدر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ بلکہ ہم یہ کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ خود قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ جب تک آپ قرآن مجید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں رکھیں گے، جب تک ان کو سٹڈی نہیں کریں گے، جب تک آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ صحیح طور پر قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن مجید کے بہت سارے احکامات کی جو تفصیل ہے وہ احادیث کے اندر بیان کی گئی، ورنہ اس کے بغیر تو انسان گمراہ ہو جائے گا، انسان بہک جائے گا، بھٹک جائے گا۔ اگر وہ صرف قرآن مجید کو سامنے رکھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ایک سائڈ پہ کر دے تو نتیجہ سوائے گمراہی کی کچھ بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کو سمجھیں، ہمیں اس قرآن مجید کا مکمل تعارف بھی ہونا چاہیے۔ اور آج میرے لیکچر کا جو عنوان تھا قرآن مجید کا تعارف، ابھی وہ تعارف پورا نہیں ہوا میرے بھائیوں۔ ابھی اس قرآن مجید کے متعلق بہت ساری باتیں باقی ہیں جن کی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ذکر کریں گے، کیونکہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جب تک مہمان نہیں آتے اس وقت تک آپ اپنا درس جاری رکھیں۔ مہمان آ چکے ہیں تو اب ہم انشاءاللہ اپنا درس ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تقریب تقسیم انعامات ہوگی، جس میں انشاءاللہ مرکز دعوت الجالیات کے زیر انتظام تینوں مسابقات میں کامیاب ہونے والے بچوں اور بچیوں میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے اور سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور جس طرح میں نے پچھلے ہفتے میں بھی کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہیں اور اس قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق اور مضبوط تعلق قائم کریں، جو کہ زندگی کے آخری سانس تک باقی رہنا چاہیے۔ مسلمان کی زندگی جو ہے وہ قرآن مجید سے تعلق جوڑے بغیر، اگر زندگی ایسی ہو کہ جس میں مسلمان کا قرآن مجید سے تعلق نہ ہو،
قرآن مجید سے قطع تعلق ہو تو یقین کریں اس زندگی کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں، اس کے اندر شر ہی شر ہے۔ اگر قرآن مجید سے تعلق نہیں تو پھر اس زندگی کے اندر چاہے وہ انسان دنیاوی اعتبار سے کتنی زیادہ ترقی کیوں نہ کر لے، اگر اس کا قرآن مجید سے تعلق نہیں تو اس سے بڑا بدبخت انسان اور محروم انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی شکل میں جیسے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے، اور ہمیں اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اور ہمیں اس کے اندر تدبر بھی کرنا چاہیے، غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ پڑھ کر، اس کی تفسیر کو پڑھ کر، سن کر ہمیں اس کتاب پر، اس اللہ کے کلام پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔